عباده الذين اصطفى فاعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 100 questions on Sunni and Shia issues with engineer محمد علی مرزا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف مرزا صاحب کے اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات ہم سیکھ سمجھ رہے تھے. مرزا جی جو مکمل طور پر نشے میں تھے تو ان کا نشہ ٹوٹا نہیں تھا. مرزا جی کہنے لگے صحابہ پر انکلوڈنگ معاویہ، عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم و اجمعین یا بصر بھی ہوں، ان پر جو لعنت کرتے ہیں وہ معاویہ کے شیعہ ہیں، جو ان پر لعنت نہیں کرتے وہ علی کے شیعہ ہیں. جب میں نے اس عبارت کو بڑا غور سے پڑھا، پھر میں نے مرزا صاحب کی ریکارڈنگ میں الفاظ بھی، جملے بھی سنے میں نے کہ مرزا جی نے یہ جملے اسی طرح کہے ہیں یا ہمارے نقل کرنے والے بھائیوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. تو مرزا جی نے یہی بات کہہ رکھی ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ جو صحابہ پر انکلوڈنگ معاویہ، عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یا بصر بھی ہوں، ان پر لعنت کرتے ہیں وہ معاویہ کے شیعہ ہیں، جو ان پر لعنت نہیں کرتے وہ علی کے شیعہ ہیں. اچھا میں سنے ذرا بات. مرزا جی کے الفاظوں پہ میں جو عموماً کہا کرتا ہوں یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہوتی ہے اور مرزا جی کو غور سے سننے کی ضرورت ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں جو صحابہ پر انکلوڈنگ معاویہ، پہلا نام کیا ہے؟ معاویہ، پہلا نام ہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. کہتے ہیں کہ جو ان پر لعنت کرتے ہیں وہ معاویہ کے شیعہ ہیں. معاویہ پر لعنت کرنے والے معاویہ کے شیعہ ہیں. کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ معاویہ پر لعنت کرنے والے کون ہیں؟ مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہم کہتے ہیں مرزا جی نیند پوری کر لو، سو جاؤ تھوڑی دیر، تو تمہیں یہ چڑھی ہے یہ اترے. سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ مرزا جی کہہ رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں جو صحابہ پر انکلوڈنگ معاویہ، عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین یا بصر بھی ان پر لعنت کرتے ہیں وہ معاویہ کے شیعہ ہیں. معاویہ کے شیعہ معاویہ پہ لعنت کر رہے ہیں، کیا کمال ہے. کہتے ہیں جو ان پر لعنت نہیں کرتے وہ علی کے شیعہ ہیں، جو ان پر لعنت نہیں کرتے وہ علی کے شیعہ ہیں. تو اس کو ابھی تو ہم سمجھیں گے کہ جو ان پر لعنت نہیں کرتے وہ علی کے شیعہ. آگے کہتے ہیں علی نے تو مخالفین کے جنازے بھی پڑھے ہیں، علی نے تو مخالفین کے جنازے بھی پڑھے ہیں. میں نے اس میں بتایا ہے خوارج کے بارے میں، کہا کہ ہمارے بھائی تھے، کہا کہ ہمارے بھائی تھے، بھگوڑے ہو گئے، ٹھیک ہے نا. ہم علی کے شیعہ ہیں، پولیٹیکل ٹیم. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، جلد نمبر 14 کا صفحہ نمبر 309 ہے، کتاب الجمل ہے. اس کو امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے 38,938 روایت نمبر کے تحت درج کیا. طارق بن شہاب کہتے ہیں کالا کنتا عند علی، مرزا جی نے کہا نا کہ علی نے تو مخالفین کے جنازے بھی پڑھے ہیں. میں نے اس میں بتایا خوارج کے بارے میں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے پچھلی ریکارڈنگز میں توجہ دلائی تھی کہ مرزا جی عیاری یہ کرتے ہیں کہ خوارج کے
بارے میں بیان کردہ سیدنا علی کے جو الفاظ ہیں اس کو فٹ کر دیتے ہیں جمل اور صفین میں شریک صحابہ کی طرف. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں بھی آپ دیکھیں کہ یعنی کتنی انتہائی مکاری کے ساتھ مرزا جی نے کہا کہ علی نے تو مخالفین کے جنازے بھی پڑھا ہے. میں نے اس میں بتایا خوارج کے بارے میں، کہا کہ ہمارے بھائی تھے. خوارج کے لیے کہا کہ ہمارے بھائی تھے. بھگوڑے ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ دیکھیں، یہ اب مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت نمبر 38938 ہے. طارق بن شہاب کہتے ہیں کنت عند علی، میں علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا. فسئل عن اہل النہر اہم مشرکون، سئل عن اہل النہر، اہل نہروان جو تھے خوارج، ان کے بارے میں سیدنا علی سے سوال ہوا. اہم مشرکون، کیا وہ مشرکین میں سے ہیں؟ قال من الشرک فروا، شرک سے تو بھاگے تھے وہ. قیل اف منافقون ہم، تو کیا وہ منافقین ہیں؟ قال ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ منافقین تو اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. قیل لہ فما ہم، تو ان سے کہا گیا کہ کون ہے پھر یہ؟ قال قوم بغوا علینا، قوم بغوا علینا، وہ قوم جو ہم سے باغی ہو گئے. مرزا جی کا ترجمہ بھگوڑے ہو گئے. نہیں سمجھو؟ میں عربی عبارت پڑھ کر اسی لیے ترجمہ کیا ہے کہ ایک لفظ کا آپ سمجھیں. مرزا جی نے کہا کہ میں نے اس میں بتایا، اس میں سے مراد یہ ہے کہ جو مرزا جی عموماً کہتے ہیں نا میں نے اس میں بتایا، یا تو کسی ویڈیو کی طرف اشارہ ہوتا ہے یا اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے. مرزا جی کا اسٹال، مرزا جی اس سے کماتے ہیں. مرزا جی یہ بیچتے ہیں. وہاں کو یاد ہوگا پہلے پرانے وقتوں میں کراچی میں بسوں کے اندر کنگیاں عطر بیچتے تھے نا. وہ پہلے آتے تھے سیٹ کے اوپر کارڈ دے کے چلے جاتے تھے، اس کارڈ پہ ان کے بارے میں لکھا ہوتا تھا. پھر وہ اپیل کرتے تھے کہ مجھ سے یہ چیز خرید لیں، میں بہت پریشان ہوں. تو مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو میں پارٹ 1 میں کہا کیا یہ پڑھتے نہیں ہیں؟ اندازہ نہیں ہے ان کو، سمندر ہے اس کے اندر. سمندر تو دیکھ لیں، سمندر. وہ تو اللہ توفیق دے گا جب ہم پڑھیں گے نا اس کو پھر بتائیں گے مرزا جی کو. تو مرزا جی نے کہا کہ سیدنا علی کے بارے میں، خوارج کے بارے میں سیدنا علی نے کہا کہ ہمارے بھائی تھے. بھگوڑے ہو گئے. میں پھر ایک دفعہ روایت پڑھ کے بتا رہا ہوں. کنت عند علی فسئل عن اہل النار اہم مشرکون. طارق بن شہاب کہتے ہیں ہم علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. تو پوچھنے والوں نے، سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ یہ نہروان والے، یہ خوارج جو ہیں، کیا یہ مشرک ہیں؟ قال من الشرک فروا، شرک سے تو بھاگے ہیں. قیل فمنافقون ہم، کہ یہ منافقین ہیں. کہا ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ منافقین تو بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں. قیل لہ فما ہم، پوچھا گیا کہ یہ پھر کون ہے یہ؟ قال قوم بغوا علینا، ایک ایسا گروہ، ایک ایسا یعنی قوم کہ جس نے ہم سے بغاوت. اس میں بھائی گئے ہیں، اس میں بھائی لفظ گئے ہیں. دیکھو یار، آپ سمجھو کہ خوارج کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ سیدنا علی نے کہا کہ ہمارے بھائی تھے، بھگوڑے ہو گئے. الگ روایت ہے قوم بغوا علینا، قوم ہے جو ہم سے باغی ہو گئے. آپ سمجھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کو جہنم کے کتے قرار دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کو جہنم کے کتے قرار دیا ہے. ابھی مرزا سے کوئی پوچھے کہ جو جہنم کے کتے ہیں سیدنا علی ان کے لیے یہ کہیں گے کہ ہمارے بھائی؟ نعوذ باللہ. آپ اندازہ تو کریں، بس کچھ بھی بکواس کر دیتا ہے اور سننے والے ایسے، اس کے جو مقلدین ہیں ایسے اندھے بہرے لنگڑے لولے ہیں، انہیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ کھول کے اصل کتابیں دیکھ لیں. وہ اتنا دیکھ لیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کتنی بڑی زک پہنچ رہی ہے، جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ تم انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو. سیدنا علی ان کے لیے کہیں ہمارے بھائی تھے. آپ اندازہ کریں. اور میں نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ یہ خوارج وہی ہیں، یہ خوارج وہی ہیں کہ جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے جو پبلک فتنے کا شکار ہوئی، وہ آگے یعنی فی زمانہ مختلف وہ چہرے بدل کے وہی گروہ رہا. کبھی وہ
یعنی کہ باغی کہلائے, کبھی وہ خارجی کہلائے, لیکن گروہ وہ ایک ہی تھا جس کا کام تھا اسلامی حکومت کو کسی بھی طرح غیر مستحکم بنانا, اسلامی حکومت کو پنپنے یا ترقی کرنے نہ دینا. مرزا جی آگے کہتے ہیں ہم علی کے شیعہ ہیں پولیٹیکل ٹیم میں, ہم علی کے شیعہ ہیں پولیٹیکل ٹیم, ہم علی کے شیعہ ہیں پولیٹیکل ٹیم. ٹھیک ہے نا, مرزا جی کہتے ہیں ہم علی کے شیعہ ہیں پولیٹیکل ٹیم میں, ٹھیک ہے نا. شیعہ نے علی, شیعہ نے, سنو ذرا بات, شیعہ نے علی, اہل سنت کا منہج, اہل حدیث کا منہج شیعہ نے علی والا ہے, رافضیوں کی بات نہیں کر رہا. فوکس مرزا جی پہ فوکس. میں جب یہ مرزا جی بول رہے تھے نا, میں مرزا جی پہ ایسے فوکس کیا ہوا تھا. سنو ذرا بات کو, میں آپ کو بتاؤں. مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے اندر یہ بات کہہ رکھی ہے, مرزا جی کا فرمان کچھ یہ موتی پروئے ہوئے الفاظ کے ساتھ ہے کہ مرزا جی کہتے ہیں میں اہل حدیث فرقے کو نہیں مانتا, نہ اہل سنت فرقے کو, میں اہل حدیث فرقے کو نہیں مانتا نہ اہل سنت فرقے کو, ہم علی کے شیعہ ہیں. 150 لائکس. میں اہل سنت یا اہل حدیث فرقے کو مانتا نہیں ہوں, پولیٹیکلی علی کے شیعہ ہیں. یہاں کہہ رہے ہیں پولیٹیکلی علی کے شیعہ ہیں. اور اب مرزا جی نے روانی میں بول تو دیا, پھر مرزا جی کو احساس ہوا یہ کیا کر دیا میں نے, تو اس لیے فوراً پینترا بدلتے ہوئے مرزا جی کہنے کہ اہل سنت کا منہج ہی, اہل حدیث کا منہج ہی شیعہ نے علی والا ہے. اہل سنت کا منہج ہی, اہل حدیث کا منہج ہی شیعہ نے علی والا ہے. معاف کر دیں اہل سنت کو, تو معاف کر دیں, وہ اہل سنت کا منہج ہوگا نہیں ہوگا, لیکن مرزا صاحب کے اپنے الفاظ کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں, مرزا جی نے جو کہا ہے ویڈیو کے پارٹ 1 میں پھر کہوں گا کہ اہل حدیث سب سے بڑے گستاخ ہیں صحابہ کی. جان چھوٹی, نہیں سمجھے بات. اہل سنت کا منہج تو پھر شاید کچھ اور ہوگا, لیکن مرزا جی اپنی اس ویڈیو میں بول چکے ہیں کہ اہل حدیث پکے گستاخ صحابہ ہیں, وہ اہل حدیث پکے گستاخ صحابہ ہیں, ہم علی کے شیعہ ہیں. میں اہل سنت فرقے اہل حدیث فرقے کو نہیں مانتا, اور یہاں کے مرزا جی کہتے ہیں کہ ہم شیعہ نے علی ہیں, اہل سنت کا منہج ہی, اہل حدیث کا منہج ہی شیعہ نے علی والا ہے. ہم مرزا جی کے مقلدین کو کہتے ہیں تم تو کروٹ بدل لو, تم تو کروٹ بدل لو, تمہارے تو پلے پڑنی نہیں ہے, تم نے تو آخر میں کہتے ہیں کیا مرزا جی کے جملوں کو دہرائے جا رہے ہو, کیونکہ مسئلہ تم ہپنوٹائز ہوئے نا, ہم تھوڑی. ہم مرزا جی سے کہیں گے مرزا جی پانی پلاؤ, پانی پی لو, یہ دیکھو کتنے نظر آ رہے ہیں, 2, یہ دیکھو 2 ہیں 4 ہیں, یہ دیکھو ذرا دیکھ کے بتاؤ, 2 ہیں 4 ہیں, کیا بول رہے ہو. ایک طرف تم کہہ رہے ہو میں اہل سنت فرقے کو نہیں مانتے, اہل حدیث فرقے کو نہیں مانتے, ایک طرف تم کہتے ہو اہل حدیث پکے گستاخ ہے, ایک طرف تم کہتے ہو ہم شیعہ نے علی ہیں, ایک پھر تم ساتھ یہ کہہ رہے ہو کہ اہل سنت اہل حدیث کا جو یعنی منہج ہے وہ شیعہ نے علی والا ہے. تو پھر تم مانتے کیوں نہیں ان کو, جبکہ تم شیعہ نے علی خود کو کہہ رہے ہو. یہاں پولیٹیکلی صحیح, پولیٹیکلی صحیح, پھر تم اہل سنت یا اہل حدیث منہج کو کیوں نہیں مانتے, ایک بات ہے. اچھا چلیں, اچھا ہم کہتے ہیں مرزا جی چیئرس, مسئلہ ہی نہیں, ہم تو کھڑے ہیں آپ کے ساتھ کہ بھائی اہل سنت اور اہل حدیث کا منہج, یعنی پہلے تو مرزا جی نے اپنے لیے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ہم کیا ہیں. مرزا جی کہتے ہیں کہ ہم ہیں شیعہ نے علی, ہم شیعہ نے علی میں سے ہیں, ٹھیک ہے, پولیٹیکل ٹیم. پھر مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے اندر, جب مرزا جی نے یہ بھی کلیئر کرنا تھا نا مرزا جی کو ہم رافضی یا نیم رافضی کہتے ہیں, تو مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے پارٹ 1 میں کہا ہے یہ ہمیں ہی نہیں, یہ ہمیں ہی نہیں صرف کہہ رہے, ہمارے بزرگوں کو بھی ان کے بزرگوں نے رافضی کہا ہوا ہے, تو یہ سرٹیفکیٹ ہے. اور آگے مرزا جی نے لفظ استعمال کیا الحمدللہ. مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کا پارٹ 1 میں کہا ہے یہ ہمیں ہی نہیں کہہ رہے, ہمارے بزرگوں کو بھی ان کے بزرگوں نے رافضی کہا ہوا ہے, تو یہ سرٹیفکیٹ ہے الحمدللہ. مرزا جی نے ذرا ذرا دبے ہوئے الفاظ میں اپنا رافضی ہونا بھی تسلیم کیا ہے, لیکن مرزا جی یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں پولیٹیکل ٹیم میں, ٹھیک ہے نا, رافضیوں کی بات نہیں کر رہا, رافضیوں کی بات
اور اہل سنت اور اہل حدیث کا منہج بھی شیعہ علی والا ہے. اہل سنت کا منہج بھی شیعہ علی والا ہے, اہل حدیث کا منہج بھی شیعہ علی والا ہے, اور شیعہ کا تو ہے ہی. اہل سنت کا بھی ہے, اہل حدیث کا بھی ہے, شیعہ کا تو ہے ہی, مرزا صاحب کا بھی ہے, سب کا ہے. پتہ نہیں پاکستان میں پھر کون بچا. پتہ نہیں مرزا صاحب کس کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں, پتہ نہیں مرزا صاحب کیوں اتنی پریشانی مول لے رہے ہیں. بھائی جب یہی منہج ہے تو پتہ نہیں تم کس کے خلاف چل رہے. اچھا جی چلیں چھوڑیں, یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے. یہ تجدید مسئلہ کے طور پہ بتا رہا ہوں, میں بتاتا نہیں کہ کیا ہے کہ اگر مرزا جی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم علی کے شیعہ پولیٹیکلی, تو آپ سمجھ لیں ذرا اس بات کو, موجودہ جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں میرا ان کی طرف اس وقت اشارہ نہیں ہے. مرزا جی نے جو خود کو علی کے شیعہ کہا ہے یعنی پولیٹیکل ٹیم, تو ذرا جو جس طرف مرزا نے توجہ دے رہے ہیں نا پولیٹیکل ٹیم والے شیعہ کی, ذرا اسے ایک نظر دیکھ لیجیے گا. یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے, اس کی یہ جلد نمبر 7 ہے, صفحہ نمبر ہے 638. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جو خود کو شیعہ نے علی کہتے تھے, علی کے پولیٹیکل ٹیم بنتے تھے, ان کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ کی قسم میرا خیال ہے کہ یہ اہل شام تم پر غالب آ جائیں گے, اور وہ تم پر تمہارے امام کی نافرمانی کرنے اور اپنے امام کی اطاعت کرنے اور تمہاری خیانت اور اپنی امانت تمہارے زمین میں خرابی کرنے اور اپنے اصلاح کرنے کی وجہ سے غالب آئیں گے. سیدنا علی شیعہ نے علی کا نعرہ مارنے والے, وہ جو پولیٹیکلی شیعہ نے علی کا نعرہ مارتے تھے, انہیں مخاطب کر کے سیدنا علی کہہ رہے ہیں وہ تم پر غالب آئیں گے کہ تم میری نافرمانی کرتے ہو اور وہ اپنے امیر کی فرما برداری کرتے ہیں, تم خیانت کرتے ہو وہ امانت کی پاسداری کرتے ہیں, تم زمین میں فساد کرتے ہو وہ زمین میں اصلاح کرتے ہیں, اور میں نے فلاں شخص کو بھیجا اس نے خیانت اور بدعہدی کی. میں نے فلاں شخص کو معاویہ کی طرف بھیجا, اس نے خیانت اور بدعہدی کی, اور میں نے فلاں کو بھیجا تو اس نے خیانت اور بدعہدی کی, اور میں معاویہ کی طرف مال بھیجتا, اگر میں تم میں سے کسی کو اس مال میں سے ایک پیالے پر بھی امانت دار بناتا تو وہ اس کے لٹکانے کی چیز کو اپنے ساتھ لے اڑتا. یعنی کہ پیالہ صحیح سالم معاویہ تک نہیں پہنچ پاتا, بیچ میں سے اس میں سے کوئی چیز غائب ہو چکی ہوتی. اے اللہ میں ان سے اکتا گیا ہوں, اے اللہ میں ان سے اکتا گیا ہوں. او بھائی سنو ذرا بات کو سمجھنا, یہ دیکھو ذرا, یہ دیکھنا, یہ سنو, کوئی کہے کہ تم نے گھسیڑے الفاظ, سنو ذرا. اے اللہ میں ان سے اکتا گیا ہوں اور وہ مجھ سے اکتا گئے ہیں, اور میں انہیں ناپسند کرتا ہوں اور یہ مجھے ناپسند کرتے ہیں. اے اللہ انہیں مجھ سے راحت دے دے, مجھے ان سے راحت دے دے. مرزا جی تم اگر علی کی پولیٹیکل ٹیم بن رہے ہو تو علی نے اپنی پولیٹیکل ٹیم کا چہرہ یہ دکھایا ہے. علی نے اپنی پولیٹیکل ٹیم کا چہرہ کیا دکھایا ہے, وہ یہ تھے. اور اللہ کی قسم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق ہیں. مرزا سنو ذرا بات کو, نافرمان ہے. مرزا اپنے ائمہ کا, خلفائے راشدین وغیرہ کا نافرمان ہے. مرزا خیانت کرنے والا ہے. مرزا زمین میں فساد کرنے والا ہے. مرزا کسی ایک چیز پر بھی دین کے امانت دار ثابت ہوا اب تک, جو ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں انہیں اچھی طریقے سے. اب اگر اس کے بعد مرزا کہتا ہے میں شیعہ علی میں سے ہوں, یعنی پولیٹیکل ٹیم وہی اپنے آبا و اجداد کی طرح, مرزا بھی آج اسی طریقے سے. اور کوئی یہ بات کہے تو تمہاری کتاب ہے. سنو ذرا بات کو سنو, میں نے کہا نا کہ میرا اشارہ موجودہ ہمارے شیعہ بھائیوں کی طرف نہیں تھا. ہمارا تو ٹارگٹ مرزا محمد علی ہے, اس کو تو نہیں چھوڑیں گے ہم کبھی بھی. سمجھے ذرا بات, کہ میرے ہاتھ میں نہج البلاغہ ہے. نہج البلاغہ کا صفحہ نمبر 368 369 ہے. میں اس کے کئی حوالے آپ بھائیوں کے آگے پڑھ سکتا تھا, لیکن وقت کی قلت اور ہمیں 2-3 موضوعات کو یعنی کہ ٹیکل کرنا ہے, تو صرف میں ایک پڑھ کے بتا رہا ہوں. یہ صفحہ نمبر 368 369 ہے نہج البلاغہ کا. وہ کہتے ہیں کہ سیدنا امیر المومنین
امیر المومنین کے اصحاب میں سے، امیر المومنین کے اصحاب پولیٹیکل ٹیم شیعہ علی، امیر المومنین کے اصحاب میں سے ایک شخص لیلۃ الحریر کے بعد کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، پہلے تو آپ نے ہمیں حکمین سے منع فرمایا، پہلے تو آپ نے ہمیں یہ جو جمل اور صفین کے معاملے میں کسی بھی فیصلے سے پہلے تو آپ نے ہمیں حکمین کے حوالے سے منع کرا، پھر اس کا حکم دیا، پھر اس کا میں نے معرفت الصحابہ والے بیت سیریز میں پوری تفصیل بتائی۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات ہدایت اور رہنمائی سے نزدیک تر ہے۔ سیدنا علی کی پولیٹیکل ٹیم آپ سے یہ بات کر رہی ہے، سنو ذرا بات، مرزا نہیں بات چھیڑتا نہیں ہے، میں مرزا جی کو اس کے آباء و اجداد نہیں دکھاتا، اب میری بات سمجھو۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ شرمندگی و ناکامی اس شخص کی سزا ہے جس نے دور اندیشی کو ہاتھ سے جانے دیا۔ اللہ کی قسم جس وقت میں نے تمہیں حکم دیا تھا اگر تم کو میں اس کراہت والی چیز پر مجبور کر دیتا، یعنی اس جنگ پر جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھلائی کو مضمر رکھا تھا، پھر اگر تم ثابت قدمی سے کام لیتے تو تمہاری ہدایت کرتا، اگر کچھ ہی اختیار کرتے تو تمہیں سیدھا کر دیتا، اور اگر میری پیروی سے نکل جانا چاہتے تو تمہیں مجبور کر دیتا۔ بے شک یہ میرا رویہ استوار تر ہوتا، لیکن یہ سب کچھ کس بل پر کرتا، کس سے مدد مانگتا؟ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شکست کا مداوع تمہاری ہی مدد و کمک سے کروں، فتح و فیروزی حاصل کروں، اور حال یہ ہے کہ تم خود میری بیماری اور میرا درد بنے ہوئے ہو، اس شخص کی طرح جو پاؤں کا کانٹا کانٹے ہی سے نکالنا چاہتا ہو، حالانکہ جانتا ہے کہ کانٹا کانٹے کی طرف جھکتا ہے۔ بار خدا اس درد بے درما کے طبیب تھک چکے اور کنویں سے رسیوں کی مدد سے پانی کھینچنے والے خستہ اور ناتواں ہو چکے۔ اب اس کے بعد اس جملے کو بہت توجہ سے سنیے گا۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حقیقی پولیٹیکل ٹیم کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ وہ لوگ کہاں ہیں کہ جنہیں اسلام کی دعوت دی گئی اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا کہ انہوں نے قرآن پڑھا تو اس پر محکم و استوار بھی ہو گئے، اور انہیں جہاد پر آمادہ کیا گیا تو جہاد کے اتنے شیفتہ ہوئے جیسے اونٹنی اپنے بچے پر فریفتہ ہوتی ہے۔ اس جملے کو پھر غور سے سنیں۔ وہ لوگ کہاں ہیں کہ جنہیں اسلام کی دعوت دی گئی اور انہوں نے اس سے قبول کر لیا کہ انہوں نے قرآن پڑھا تو اس پر محکم و استوار بھی ہو گئے، اور انہیں جہاد پر آمادہ کیا گیا تو جہاد کے اتنے شیفتہ ہو گئے جیسے اونٹنی اپنے بچے پر فریفتہ ہوتی ہے۔ انہوں نے تلواریں نیاموں سے باہر نکال لی اور اطراف زمین کارزار میں دستہ و بے دستہ و صف بے صف پھیل گئے، اور فتح و فیروزی مسلمانوں کو اس وقت حاصل ہوئی جب ان میں سے بعض شہید ہو گئے۔ یہ سیدنا علی کے پولیٹیکل ٹیم مرزا جی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ کوئی شیعہ علی کا کوئی فرقہ وارانہ گروہ نہیں تھا، یہ سیدنا علی کے وہ ساتھی تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ اسلام قبول کیا، اللہ کے رستوں میں دعوت اور جہاد کا کام کیا۔ کہتے ہیں یہ اپنی زندگی کی بقا پر کہ جنگ میں ہلاک نہ ہوئے شاد نہیں، اگر کہا جائے فلاں کارزار سے بچ آیا کشتہ نہ ہوا تو اس پر خوشی نہیں ہو سکتی، کیونکہ زندگی جاوید راہ حق میں جان دینے ہی سے ملتی ہے، اور جو لوگ جنگ میں شہید ہوئے تو راہ حق میں مرنے والے تسلی و تعزیت نہیں چاہتے۔ ان کی آنکھیں گویا خوف خدا سے سفید تھیں، پیٹ روزے سے لاغر تھے، لب دعا سے خشک تھے، رنگ بیداری سے زرد ہو چکا تھا، ان کے چہروں پر غبار کے آثار فروتنی نمایاں تھے۔ یہ لوگ ایمان میں میرے بھائی تھے۔ آدمی کو غیرت مند ہونا چاہیے۔ میں عموماً ایک بات کہتا ہوں نا، آدمی اگر بے غیرت نہ ہونا اللہ کی قسم تو ہر بات سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن اگر آدمی میں سے غیرت مر جائے تو اس کے بعد اسے آپ کچھ بھی پڑھ کے سنا دو، اس بے شرم اور بے غیرت کو کچھ سمجھ میں آ سکتا۔ کیا بات کی ہے سیدنا علی نے، وہ میرے بھائی تھے، وہ میرے بھائی تھے جو افسوس کے دنیا سے رخصت ہو گئے، پس سزاوار ہے کہ ہم ان کے تشنہ ملاقات ہوں اور ان کے فراق و جدائی پہ دست افسوس ملے۔ جو خود کو شیعہ علی بن کر پولیٹیکل ٹیم بن کر کھڑے ہوئے، انہوں نے سیدنا علی کی نافرمانی کی، جیسے کہ سنی و شیعہ کتب دونوں اس بات کی گواہ ہیں۔
یہ ہوتی نا بات کہ ہم صرف اپنی کتاب پڑھتے تو بات سمجھ میں، حالانکہ ایسا نہیں۔ اور سنیں ذرا بات، مرزا جی کہتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ پولیٹیکل ٹیم میں نہیں، مرزا جی رافضی ہیں، مرزا جی علی کے شیعہ نہیں ہیں۔ کہتے ہیں یا سعودی عرب کے تنخواہوں پہ پلنے والے اور ایران کی تنخواہوں پہ پلنے والے جو مولوی چوہے چابیاں دے چھوڑے ہوئے ہیں ان کی بات نہیں میں کر رہا۔ سعودی عرب کی تنخواہ، ایران کی تنخواہ، سعودی عرب کی تنخواہ اور وسیم بھائی کہاں کے تھے؟ 150 لاکھ۔ وسیم بھائی تھے جنہوں نے مرزا جی کے پمفلیٹ کو فری آف کاسٹ ہزاروں روپے خرچ کر کے انڈیا سے شائع کروایا، کیونکہ بقول مرزا جی کے ایسے پروفیشنلز تو انڈیا میں ملتے ہیں نا، ہم نے پڑھا تھا ویڈیو میں پارٹ 1 میں، ایسے پروفیشنلز تو انڈیا میں ہی ملتے ہیں نا، اور پاکستان میں مرزا جیسے چندی چور ملتے ہیں، پروفیشنلز انڈیا میں ملتے ہیں، وہ مرزا جی کے پمفلیٹس کو ہزاروں روپے خرچ کر کے انگریزی میں ترجمہ کروا دیتے ہیں اور انہیں انٹارکٹیکا کے برف خانوں میں تقسیم کروا دیتے ہیں۔ اب میری بات نہیں سمجھے؟ مرزا جی نے اپنی، میں نے بتایا تھا پوری تفصیل کے ساتھ، مرزا جی نے اپنی ویڈیو کے ابتدا میں ہی کہا ہے کہ مرزا جی کہتے ہیں کہ میں نے اپنا پمفلیٹ لکھا تھا عربی میں، جبکہ مرزا جی کو عربی آتی نہیں۔ پھر مرزا جی نے اس کا اردو ترجمہ کروایا پاکستان کے کسی اہل حدیث عالم سے جس کا مرزا جی نام لینا نہیں چاہ رہے تھے۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، مرزا جی نے اہل حدیث علماء سے محبت، یعنی جو مرزا جی کے کام کے ہوتے ہیں نا، مرزا جی کے جن کے نام لینے ہوتے ہیں تو مرزا جی فوراً ان کے نام لیتے تھے۔ مثال شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ہیں، ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ہیں، یا مذمت کرنی ہو مرزا کو مذمت کرنی ہو، شیخ کفایت اللہ سنابلی ہیں، یہ صلاح الدین یوسف ہیں، چاروں اہل حدیث علماء ہیں۔ میں جو مرزا کے فیور میں جا رہا تھا مرزا وہ ان کو، اور وہ اپنا جد امجد بھی بنا لیتا ہے اور سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن جو اس کے خلاف جا رہا ہو تو مرزا اس کے بارے میں جو ابھی ہم پڑھیں گے آگے کس قسم کے کلمات جو نا مرزا جی کہہ جاتے ہیں۔ لیکن خیر ابھی اس سے بحث میں ایک نقطہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں مرزا جی نے اپنے پمفلیٹ کو اردو کے اندر ترجمہ کروایا کسی پاکستان کے اہل حدیث عالم سے، اس کو مرزا جی نام نہیں لینا چاہ رہے تھے، چلو وہ بھی خیر تھی، آگے چلیں۔ پھر مرزا جی نے ہندی اور انگریزی کے اندر ترجمہ کروایا اپنے پمفلیٹ کا، اور وہ کسی انڈیا کے اندر کوئی وسیم بھائی تھے انہوں نے کیا ہزاروں روپے خرچ کر کے۔ ابھی ہم اگر سامنے بیٹھے ہوتے تو مرزا جی سے کہتے ہیں مرزا جی آدھے مولوی سعودی عرب کے تنخواہ والے اور آدھے ایران کی، اور تم ٹرمینیٹر نکل کر آیا انڈیا کے، سب کا صفایا کر رہے ہیں مرزا، سب کا صفایا کر رہے ہیں۔ وہ ٹرمینیٹر گھومتا کہاں سے آ رہے ہیں اس کو؟ انڈیا سے۔ کہاں سے آ رہے ہیں اس کو؟ ڈکٹیشن انڈیا سے۔ مرزا جی ڈھونڈ رہے ہیں، سنو ذرا بات کو، کہہ رہے یہ چابیاں دے کر چھوڑے ہوئے ہیں نا، انہوں نے پیچھے سے ریال آتے ہیں، بولنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر باتیں بھی عادی کرتے ہیں۔ اور مرزا جی کو انڈیا سے پورا فنڈ آنے کے بعد بھی بے عزت ہو رہے ہیں، اتنی مرزا جی کے اوپر پیسہ لگ رہا ہے، ایران سے بھی لگ رہا ہے، انڈیا سے بھی لگ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے اب تو لگ رہا ہوگا۔ اب مرزا جی اس کے بعد بھی اتنا ذلیل ہو رہے ہیں پوری دنیا سے۔ اچھا، کہتے ہیں علی الحسن نقوی صاحب نے کہا اچھا علی بھائی واقعہ کربلا پر مستند کتاب کوئی بتائیں، یہ بہت لوگوں نے سوال کیا ہے۔ علی الحسن نقوی صاحب کہتے ہیں اچھا علی بھائی واقعہ کربلا پر مستند کتاب کوئی بتائیں، یہ بہت لوگوں نے سوال کیا۔ اچھا میں ذرا کنیکشن بتاتا ہوں آپ کو، یہ کنیکشن کیا ہے، دو باتیں بتاتا ہوں۔ مرزا جی نے یہ مرزا کہہ رہا ہوں میں، علی الحسن نقوی صاحب نے باقاعدہ جو نا یعنی یہ بات کہی پہلے کہ ہاں مرزا جی نے کہا کہ یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا ثابت ہی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا، اچھا یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا ثابت ہی نہیں ہے، مرزا جی کا اشارہ
پتہ نہیں کس کی طرف تھا، لیکن بہرحال پیچھے سے جو ذکر چلتا آ رہا تھا وہ تو علماء کا ہی چلتا آ رہا تھا. اچھا یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسے تو ہم دیکھیں گے، ہم پہلے پڑھتے ہوئے بھی آئے ہیں اس کو. لیکن مرزا جی یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ مرزا جی سوال ہوا، اچھا علی بھائی واقعہ کربلا پر مستند کتاب کوئی بتائیں، یہ بہت لوگوں نے سوال کیا. اب مرزا جی جواب دے رہے ہیں، ہاں جی واقعہ کربلا پر میں نے شیخ زبیر صاحب سے بھی کہا تھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ سامری کی گائے کہتی ہے انا الہ ہوں. انا الہکم، نہیں سمجھا بات؟ جیسے وہ قرآن پڑھے نا، آپ قرآن کے اندر سامری نے جو بچڑا بنایا سونے کا اور اس پہ جنتر منتر کیا تو اس کے بعد اس بچڑے میں سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں، ایسی نا. اب بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھنا یہ علی الحسن نقوی نے یہ جنتر منتر کیے اور اب بچڑا بولنا شروع ہوا. کون؟ مرزا جی. سنیں ذرا بات، اب بچڑا بولنا شروع ہوا. اب بچڑے کی سنو ذرا. بچڑا کہتا ہے ہاں جی واقعہ کربلا میں نے شیخ زبیر صاحب سے بھی کہا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تاریخ دمشق جو ہے سب سے بڑی تاریخ کی کتابوں میں سے ابن عساکر کی، اس میں کافی روایتیں ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں، اب اس سے پہلے کہ مرزا جی جملہ کمپلیٹ کرتے، علی الحسن نقوی صاحب نے نا فوراً بیچ کے اندر جو نا وہ کہا یہ کس دور کے ہیں ابن عساکر؟ تو مرزا صاحب نے جواب کے اندر کہا ابن عساکر 6 صدی ہجری کے ہیں، یہ تقریباً کوئی 570 ہجری کے قریب فوت ہوئے ہیں ابن عساکر. اور تاریخ دمشق بھی ایسے کہا جاتا ہے، یہ دمشق نہیں ہے، یہ دمشق ہے. اے مولویاں واسطے میں کہہ رہا واں او غلطیاں کٹنے واں، پتہ ہے مینوں سارا کچھ اللہ دا شکر ہے الحمدللہ. بھائی سمجھ رہے ہیں نہیں؟ ابھی ہم اس پیرائے کو دوبارہ سے پڑھیں گے نا، بچڑے کی پوری سنیں گے. لیکن یہ یہاں دیکھیں ذرا بات. اب مرزا جی دیکھو کیا کر رہے ہیں، ذرا دیکھنا، دیکھتے جاؤ مرزا جی کیا کر رہے ہیں. تو یہ ابن عساکر بھی اسے کہتے ہیں اور اس کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے تاریخ الخلفاء میں بھی، لیکن اب اس کی سند پرکھنے کی ضرورت ہے. ہم ہوتے نا، ہم پہلے نا ایسے یوں دیکھتے علی الحسن نقوی کو اور یوں، ہاں تم بھی سو رہے ہو؟ نہیں. تم پہ بھی جادو ہو گیا؟ نہیں. اچھا دیکھنا تم نے سوال کیا تھا؟ مستند کتاب بتاؤ. یہ تو کہہ رہے ہیں سند پر رکھنے کی ضرورت. کہاں ہے مستند کتاب؟ کدھر ہے؟ کہاں ہے مستند کتاب؟ پوچھو نا. کیا ہوا؟ بچڑا بول کے چپ ہو گیا. سب نے یقین کر لیا. بچڑا بول کے اور سب نے. اور سنو ذرا میری بات سننا ذرا. تاریخ دمشق جو ہے سب سے بڑی تاریخ کی کتابوں میں ابن عساکر کی. اب میں آپ کو بتاؤں یہ کیا ہے، نہ نومن تیل ہوگا، نہ جہلم ارادہ ناچے گی، نہ جہلم والی رادھا. تاریخ دمشق اب تک ہم نے چھپی ہوئی حالت کے اندر 2 قسم کے نسخے دیکھے ہیں. ایک 70 جلد والا، ایک کتنی 70 جلد والا، اور ایک 100 جلد والا. ایک ہے تاریخ دمشق کا 70 جلد والا نسخہ اور ایک ہے 100 جلد والا نسخہ. اب نہ نومن تیل ہوگا نہ سمجھے جہلمی رادھا جو ہے نا، اس نے تو شرط لگا دی ہے کہ واقعہ کربلا مستند چاہیے، تاریخ دمشق لے آؤ 1.5 لاکھ کی 1 لاکھ کی کتاب لے آؤ. اب کون یہاں تو حالت یہ ہے پڑھنے کو کتاب 150 صفحے کی کتاب نہیں لا پا رہے ہو. یہاں تو حالت یہ ہے کہ بس 150 صفحے کی کتاب پڑھنے کے لیے لا نہیں پا رہے ہیں. یہاں مرزا جی کہہ رہے ہیں 100 جلد والی تاریخ دمشق لاؤ پڑھنے کے لیے. اور کچھ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا چلے اسے بھی چھوڑیں. مرزا جی آگے چلے. مرزا جی نے وسوسہ تو دے دیا نا. اب یہ وسوسہ مرزا جی نے کیوں دیا، میں اس کی وجہ بھی ابھی آپ کو بتاؤں گا. جو مرزا جی نے تاریخ دمشق والا جو دیا نا، میں اس کی وجہ بھی بتاؤں. اب پھر مرزا جی نے دوسرا بھی نام لے دیا، تاریخ الخلفاء. مرزا جی نے بتایا نہیں تاریخ الخلفاء کون سی؟ ہاں سیوطی والی، جلال الدین سیوطی والی، جن کے لیے محدثین یہ بات، محدثین جن کے لیے عموماً لقب استعمال کرتے ہیں حاتب اللیل. کیا لقب استعمال کرتے ہیں؟
حاطب اللیل اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اندھیری رات میں کوڑا کرکٹ اکٹھا کر رہا ہوتا ہے، لکڑیاں اکٹھی کر رہا ہوتا ہے اندھیری رات میں. کچھ سمجھ رہے بات کیوں نہیں؟ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو حاطب اللیل کا لقب اس لیے دیا گیا کہ وہ عام طور پہ اپنی کتب کے اندر اپنے موضوع سے متعلقہ ہر قسم کی مرویات اکٹھی کر لیا کرتے تھے، چاہے وہ ضعیف ہوں، چاہے وہ من گھڑت ہوں، چاہے بالکل بے سر وپا ہوں، وہ نقل کر لیا کرتے تھے. تو مرزا جی سے سوال ہوا تھا کہ واقعہ کربلا پہ مستند کتاب بتا دو. مرزا جی نے مستند کتابیں بتائیں، ایک 70 جلد والی اور ایک وہ کتاب کہ جس میں بے سروپا روایتوں کی بھرمار. پھر مرزا جی نے تاریخ دمشق کا نام کیوں لیا، میں وہ بھی آپ کو توجہ دلاتا ہوں، ایک ذرا سمجھیے گا. یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے. میں اس کا حوالہ اس لیے بھی دے رہا ہوں کہ امام ابن عساکر کے یہ شاگردوں میں سے ہیں. تاریخ ابن کثیر، یہ حافظ ابن کثیر کا البدایہ والنہایہ، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 1162 ہے. وہ اس کے اوپر کہتے ہیں اور امام ابن عساکر نے یزید بن معاویہ کی مذمت میں احادیث بیان کیے ہیں جو سب کی سب من گھڑت ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی صحیح نہیں ہے. مرزا جی ہائیڈروجن بوم پھٹا، مزہ آیا. تاریخ دمشق کیوں پڑھنی ہے؟ کیونکہ اس میں یزید کی مذمت میں روایات کی بھرمار ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ من گھڑت اور ضعیف روایات. اب سمجھیں کہ مرزا جی نے صرف اتنا سا جملہ کہہ کر جان چھڑا لی ہے، اور وہ یہ کہ مرزا جی کہتے ہیں لیکن اب ان کی سندیں پرکھنے کی ضرورت ہے. اب جو سندیں پرکھنے کی ضرورت تھی تو بتا کیوں رہا بھائی؟ تیرے سے تو پوچھا گیا مستند کتاب بتا مستند کتاب بتا. لیکن مرزا جی شرط لگائی نا تم نے 9 من تیل والا، تو واقعہ کربلا آئے گا ہی نہیں. اچھا پھر ایک اور مزے کی بات بتاؤں. 570 ہجری کے ہیں ابن عساکر، 61 ہجری کا ہے واقعہ کربلا. بیچ میں ہے 500 سال، بیچ میں کم از کم کتنے؟ تو کوئی مرزا جی سے پوچھے مرزا جی سند تو آئے گی نا، کیونکہ ابھی ہلال بن یصاف میں سند کی بحث شروع ہو جائے گی. ابھی آگے مرزا جی ایک روایت پہ بات کرتے ہوئے یہ بات کہیں گے. اس میں راوی ہلال بن یصاف جو ہے وہ چونکہ واقعہ کربلا میں موجود نہیں تھا لہذا روایت منقطع ہے، لیکن تاریخ دمشق وہ پڑھ لو، تاریخ الخلفاء للسیوطی وہ پڑھ لو. اور اب آگے دیکھیں مرزا جی کہتے ہیں ابن جوزی کی جو کتاب ہے نا یزید کے رد پہ، المتوفہ 597 ہجری، انہی کے زمانے کے ہیں تقریباً. ابن جوزی محدث، ہاں رحم ہو گیا ابن جوزی کے اوپر. ابن جوزی زندہ ہوتے 2 رکعت نفل شکرانے کا پڑھتا ہے. مرزا نے چھوڑ دیا، مرزا نے بدتمیزی نہیں کی میرے نام سے. آپ لوگوں کو حیرت ہو رہی ہوگی، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اتنی تمیز سے، صحابہ سے بدتمیزی کرنے والا، تابعین کے نام سے بدتمیزی، تبع تابعین کے نام سے. ابھی اس کے ابو کا ذکر ہوتا ان کے، ہو سکتا ہے ان کے نام پہ بھی بدتمیزی کر جاتا، لیکن ابن الجوزی محدث وہ لگتا ہے ثابت مسور کی دال چاول بن رہے ہیں. سنو ذرا بات کو. علی الحسن نقوی نے کہا اچھا آپ نے ان کا نام لیا، میں آپ کو بتا دوں میری ڈاکٹر سید طالب الرحمن شاہ صاحب جو ان کے بہت بڑے مناظر اہل حدیثوں کے، ان سے بات ہوئی تھی ایک دفعہ، کافی پرانی بات ہے یزید کے مسئلے میں. انہوں نے کہا کہ جی ہمارا تو موقف وہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو اسی کے یعنی نہیں نا قائل. کس کے؟ سنا، ایک طرف کہتے ہیں ہم پلانٹڈ انٹرویو نہیں ہے ہمارا، ایک طرف ہمارا کہتے ہیں پلانٹڈ انٹرویو نہیں ہے. آپ یہ نہیں سمجھنے کا یہ اسٹیجڈ ہے، ایسا نہیں ہے، یہ تو بس وہ سوالات ہیں جن کو. لیکن اب آپ دیکھیں کہ کیا یہاں پہ علی الحسن نقوی نے اپنے سوال کی وضاحت دے دی ہے کہ وہ کیا سوال کر رہا ہے. میں دیکھو دوبارہ اپنا سوال بتاتا ہوں، اس کا سوال بتاتا ہوں. وہ کہتا ہے اچھا آپ نے ان کا نام لیا نا، کس کا؟ ابن الجوزی. میں آپ کو بتا دوں میری ڈاکٹر سید طالب الرحمن شاہ صاحب جو ان کے بہت بڑے مناظر ہیں اہل حدیثوں کے، ان سے بات ہوئی تھی ایک دفعہ، کافی پرانی بات ہے یزید کے مسئلے میں. انہوں نے کہا جی ہمارا تو موقف وہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو اس کے یعنی نہیں نا قائل. کس کے؟ ابن الجوزی کے. واقعہ کربلا پہ کسی مستند کتاب کے، ابن تاریخ دمشق یا تاریخ الخلفاء کے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ لیکن مرزا جی نے فوراً پھڑک کے کہا، مرزا ہاں کیا کہا ہے انہوں نے؟ علی الحسن نقوی کہتے ہیں انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ ابن جوزی ہیں تو وہ بھی متفرد ہی ہے نا. کہتے ہیں باقی جو اس کو نہیں پسند. مرزا جی فوراً ٹھیک ہے، تو ابن جوزی نے جو کچھ باتیں لکھی ہیں حضرت معاویہ کے بارے میں بھی، اس کتاب میں یزید کے بارے میں بھی، اس کے بعد ان کو رازی کیوں نہیں کہتے ہیں؟
اس کے بعد ان کو رافضی مرزا جی آپ کو بتاتے ہیں کیوں نہیں کہتے. سنیں ذرا بات. مرزا جی کہتے ہیں آگے ایک سوال کے جواب میں مرزا جی کہیں گے امام بلازوری کی کتاب وہ بھی 3 صدی ہجری کے اندر گزرے ہیں, المتوفا 292 ہجری آلموسٹ. تو یہ امام بلازوری نے یہ روایت لکھی ہے. یہ کتاب جو ہے یہ کتاب شیخ زبیر صاحب نے وفات سے پہلے لکھا ہے. یہ کتاب اپنے مصنف تک ثابت ہی نہیں ہوتی صحیح سند کے ساتھ, اور اگر یہ ثابت بھی ہو جائے تو ہلال بن یصاف تک یہ ثابت ہوتا ہے. ہلال بن یصاف کا واقعہ کربلا میں ہونا ثابت نہیں ہے. یہ روایت منقطع ہے. ہم مانتے ہی نہیں اس روایت کو, کتاب ہی جعلی ہے. ہم مانتے ہی نہیں اس روایت کو, اور کتاب جعلی ہے. کتاب جعلی ہے کا میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں کہ کیسے ہے, جعلی کیسے ہے. وہ مرزا جی نے ایسے بتائی ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس کے لیے شیخ زبیر صاحب نے وفات سے پہلے لکھا ہے. یہ کتاب اپنے مصنف تک ثابت ہی نہیں ہوتی. اچھا سنیں, مرزا جی نے کہا کہ جو یزید کی مذمت پر, یزید کے رد پر ابن الجوزی نے جو کتاب لکھی الرد علی المتعصب العنید المان من ذم یزید. مرزا جی نے نام بھی نہیں لیا, پتہ نہیں مرزا جی لیا بھی جاتا ہے یا نہیں. سنو ذرا بات کو. مرزا جی کہتے ہیں, مرزا جی سنیں ذرا بات کو. مرزا جی کہتے ہیں وہ یزید کے رد پہ کتاب لکھی نا, او ہو. مرزا جی کہتے ہیں اس میں حضرت معاویہ کے بارے میں اس کتاب میں یزید کے بارے میں اس کو رافضی کیوں نہیں کہتے ہیں. بتاتے ہیں مرزا جی کیوں نہیں کہتے ہیں. کتاب کا مقدمہ کھولیں, کتاب کا مقدمہ کھولیں, صفحہ نمبر 23 دیکھیں. کتاب کا محقق لکھتا ہے کہ 2 نسخوں کو میں نے مد نظر رکھ کر اس کتاب پہ تحقیق کی اور شائع کیا ہے, شائع کروایا. مکتبۃ الاوقاف بغداد والا اور نسخہ دار المخطوطات, یہ 2 جگہ کے مخطوطے اٹھا کر اس کتاب پر, اس مخطوطے پر تحقیق کر کے اس کے محقق نے اس کو شائع کروایا. دونوں ہی مخطوطوں کے لیے محقق کیا کہتا ہے ذرا وہ سن لیجئے گا. وہ کہتا ہے ولا یوجد تاریخ نسخ, نسخ المخطوط اور اسم الناسخ وہی خالیۃ من السماعات. بھائی جان میری بات توجہ سے سنیے گا. یہ شیخ زبیر صاحب کا رسالہ, کیونکہ شیخ زبیر صاحب کے نام سے مرزا صاحب نے کہا نا کہ انصاب الاشراف جو ہے وہ اپنے مصنف تک ثابت نہیں ہوتی, اس لیے جعلی کتاب ہے. یہ دیکھیے گا ذرا بات, یہ شیخ زبیر کا رسالہ ہے. یہ چھپا ہے مکتبہ اسلامیہ سے شائع شدہ کتاب جعلی جز کی کہانی اور علماء ربانی. یہ مکتبہ اسلامیہ سے شائع ہوا ہے. اس کے اندر 4 علماء کرام کے مقالہ جات ہیں. ان میں صفحہ نمبر 11 سے شروع ہوتا ہے شیخ زبیر کا مقالہ. اس مقالے میں شیخ زبیر نے کتاب کے صفحہ نمبر کی ترتیب کے مطابق صفحہ نمبر 14 پر شیخ زبیر جس کتاب سے استفادہ کیا جائے, یعنی کہ قدیم کتابوں میں جس کتاب سے استفادہ کیا جائے اس کی شروط بیان کرتے ہوئے شیخ زبیر کہتے ہیں کتاب کے مخطوطے کا ناسخ و کاتب سکہ و صدوق. کتاب کے مخطوطے کا ناسخ, کتاب کلمی نسخہ اس کو لکھنے والا وہ سکہ و صدوق ہونا چاہیے. اور سکہ و صدوق راوی ہونے کے لیے پہلے معروف تو ہونا شرط ہے نا, ٹھیک ہے. جبکہ یہاں پر الرد علی المتعصب العنید جو ابن الجوزی والی جو کتاب جس کی طرف مرزا جی توجہ دلا رہے ہیں, اس کے محقق نے یہ بات لکھی ہے ولا یوجد تاریخ النسخ. ہمیں اس کی تاریخ نسخ پتہ کہ کب لکھی گئی نہیں, اور اسم الناسخ لکھنے والے کا نام تک پتہ. شیخ زبیر کیا کہتے ہیں کتاب کے مخطوطے کا ناسخ و کاتب سکہ و صدوق ہونا چاہیے. یا کاتب یا ناسخ کا پتہ تک نہیں ہے, مجہول ہے وہ. ٹھیک. شیخ صاحب کہتے ہیں اس شرط سے معلوم ہوا کہ اگر کتاب کا کاتب غیر سکہ یا مجہول ہو تو اس کتاب سے استدلال جائز نہیں ہے. مرزا جی ہمارے قریب بیٹھے ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ مرزا جی ایک پپی ادھر ایک ادھر.
ہم تو ساتھ ہیں تمہارے، تم بلازوری کی انصاب الاشراف چھوڑواؤ، ذرا یہ تو بتاؤ الرد علی المتعصب العنید چھوڑو گے؟ لیکن مسئلہ سارا یہ ہے، میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں کہ قوم شعیب پر جو عذاب آیا شاید اس میں تو کوئی بچ گیا عذاب میں سے۔ مرزا جی کا آباء و اجداد میں سے وہی تھا کہ جس کی اولادوں میں مرزا جی پیدا ہوئے ہیں کہ جن کے لینے کے باٹ کچھ اور ہوتے ہیں اور دینے کے کچھ اور۔ سنو ذرا بات۔ پھر شیخ زبیر نے 5واں نقطہ یہ بتایا ہے کہ وہ نسخہ جس سے استفادہ کیا جائے اس پر علماء کرام و ائمہ دین کے سماعات ہونا ضروری ہے، اور نسخے پر علماء کرام و ائمہ دین کے سماعات ہونے لازمی ہے، جبکہ محقق دونوں نسخوں کے لیے رد علی المتعصب العنید کے لیے دونوں نسخوں کے لیے محقق کہتا ہے وَهِيَ خَالِيَةٌ مِّنَ السَّمَاعَاتِ، اور یہ علماء کرام کے سماعات سے خالی ہے۔ اب کیا ہے کل پونجی مرزا جی کی؟ سنیں ذرا بات کو، مرزا جی کی کل پونجی اب یہ بچی، ابن تیمیہ اس کتاب کا ذکر کر رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں، ابن کثیر تعریف کر رہے ہیں، ابن تیمیہ تعریف کر رہے ہیں، ابن کثیر، یا آپ یقین کریں دونوں نے ہی اس کتاب کا بغیر نام لیے ذکر تو کیا ہے۔ دیکھیں دونوں نے ہی اس کتاب کا بغیر نام لیے ذکر تو کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی تعریفی کلمہ، حتیٰ کہ لطف کی بات بتاؤں، نہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، سنیے گا ذرا بات کو، یہ الرد علی المتعصب العنید کے ہی نسخے میں شروع کے اندر ہی مقدمے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ محقق اس کتاب کے کہتے ہیں ولم یوز کرو ابن الاسیر و ابن کثیر و ابن تیمیہ و ذہبی اسم الکتاب بل اشاروا الی ان ابن الجوزی صنف کتابا فی جواز اللعن یزید۔ وہ کہتے ہیں کہ اور ابن الاسیر، ابن کثیر، ابن تیمیہ اور ذہبی نے کتاب کی نام نہیں لیا ہے، انہوں نے کتاب کا نام نہیں لیا، بلکہ انہوں نے یہ اشارہ کیا ہے کہ ابن الجوزی نے یزید پر لعنت کرنے کے حوالے سے کوئی کتاب لکھی ہے۔ ہم کہتے ہیں مرزا جی چیئرز، ایک پپی، ہم اس سے نہیں ہٹ رہے پیچھے، آپ لوگ مسئلہ ہی نہیں۔ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ شیخ زبیر سے بلازوری کی انصاب الاشراف آپ نے مشکوک ٹھہروائی، ہم تو آگے آپ کو ہائیڈروجن بوم دینے والے ہیں، آپ کو شیخ زبیر کے گھر سے انشاءاللہ گواہی دلوائیں گے، روایت صحیح ہے۔ لیکن صرف اتنا ابھی عرض کر رہے ہیں، کیونکہ وقت جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، اب ہم بات اپنی یہیں مکمل کریں گے، صرف اتنا جو نا وہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جو اپنے لیے ایک بات کہی تھی نا کہ اب میرا ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں حق بات لوگوں تک پہنچاؤں، تو برابری انصاف کرو نا، حق بات کرو نا۔ اگر بلازوری کی کتاب اپنے مصنف سے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے مشکوک ٹھہرتی ہے تو ابن الجوزی کی کتاب بھی اپنے مصنف سے ثابت ہوتی، یہ تو کر کے دکھاؤ۔ مرزا جی کے مقلدین کی جناب میں ہمارا 49واں سوال یزید کے اوپر لعن کرنے کے مسئلے پر ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو ابن الجوزی سے جو شروط شیخ زبیر نے بیان کی ہیں کتاب کی تصحیح کی، مخطوطے کی تصحیح کی، ان شروط کو سامنے رکھیں اور ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ابن الجوزی سے، یہ جو ابن الجوزی کی طرف منسوب ہے، یہ کتاب ابن الجوزی سے ثابت کر کے دکھائیں۔ گو اگر نہیں ہوتا تو اگر ہم مجلس میں بیٹھے ہوتے تو ہم علی الحسن نقوی کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، دل کے ارماں لے، تاریخ دمشق لے لے 100 جلدوں پہ، تاریخ الخلفاء لے لے، عاطب اللیل کی روایات، بچی الرد علی المتعصب العنید ابن الجوزی کی کتاب، وہ ان سے ثابت نہیں ہے۔ ابلا مستند کتاب جو تو نے سوال پوچھا تو پوچھے کہاں ہے؟ دے دو اللہ کے واسطے، کوئی مستند کتاب بتا دو واقعہ کربلا پر، آئے گی نہیں۔ واقعہ کربلا ثابت ہے، واقعہ کربلا، میں عموماً واقعہ کربلا کے لیے ایک بات کہا کرتا ہوں، اسلام کے پہلے دور کا، اسلام کے
پہلے دور کا، اگر اسلام کا 9/11 ہے کوئی تو وہ واقعہ کربلا ہے، کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ انتہائی ظالمانہ انداز میں شہید کر دیے گئے، کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ مگر ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ ایک آدمی اس کے لیے کہانیاں گھڑے اور ان کہانیوں کو کوئی اگر تسلیم نہ کرے تو یہ کہے کہ تم ہماری من گھڑت کہانیوں کو نہیں مانتے ہو، تم ناسبی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، ہم طالب علم ہیں، ہم ناسبی یا رافضی نہیں ہیں، ہم طالب علم۔ ہم صرف اتنا کہتے ہیں منواؤ تو دلیل کی بنیاد پر منواؤ، عورتوں کی طرح چوڑیاں نہ توڑو، تانے مت مارو۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اور سنیں، کہتے ہیں کہ ان کو رافضی کیوں نہیں کہتے، ابن الجوزی کو رافضی کیوں نہیں کہتے؟ ہم کہتے ہیں ادھر تو دیکھ لو جانے من، یہاں تو دیکھا کرو، جب ایسے کوئی ڈائلاگز بولا کرو نا تم تو یہاں دیکھا کرو، ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالا کرو، کہ ان کو تم رافضی کیوں نہیں کہہ رہے؟ ہائے کیا کہنے، لا ذرا پڑھنا رافضی کی تعریف اور فٹ کرو اور چھوڑو، تمہارا تحفظ تمہارا ساتھ دیتا ہی نہیں، کوئی دروغ ہو رہے ہو نا تم۔ کتاب ثابت ہے ابن الجوزی سے؟ نہیں، تو انہیں کیوں رافضی کہیں؟ تجھے بولیں گے نا۔ جب ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ سے کتاب ہی ثابت نہیں ہو رہی، انہیں رافضی کیوں کہیں؟ اور پھر سنو ذرا بات کو، یہ دیکھنا ذرا، یہ میرات میں سیرہ اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 218 پہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فمن وان ترک الی الشیخین بذم فهو رافضی خبیث، جو شیخین کے بارے میں مذمت والے کلمات کہتا ہے، جو شیخین کون؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو شیخین کے بارے میں مذمتی کلمات کہتا ہے فهو رافضی خبیث، وہ رافضی ہے، خبیث۔ تو اگر ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے الرد علی المتعصب العنید کے اندر، اگرچہ وہ کتاب ان سے ثابت ہو جائے، تو وہ کتاب یعنی اس میں انہوں نے وہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی کوئی مذمت کی ہے؟ اگر نہیں کی تو ہم انہیں رافضی کیوں بولیں گے؟ لیکن تم نے تو کر رکھی ہے، تمہاری تو کریں گے، تمہیں تو بولیں گے، لیکن تم پہ تو مہربانی کرتے ہیں، ہم تمہیں نیم رافضی بولتے ہیں، پورا رافضی بھی نہیں بولتے کہ تم ہم سے ناراض نہ ہو جاؤ، جانے من ہو نا تم ہماری۔ یہ دیکھیں ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں حدیث الساری ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے فتح الباری پر مقدمہ، اس کے صفحہ نمبر 437 کے اوپر کہتے ہیں وہ فمن قدمہ علی ابی بکر و عمر فہو غال فی التشیع، جو مقدم کرے ابو بکر و عمر پر سیدنا علی کو وہ شیعت کے اندر غالی ہے، ویطلق علیہ رافضی، اور اس پر اطلاق ہوتا ہے رافضی کا۔ آپ کو یاد ہوگا مرزا صاحب بحث کر رہے تھے کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والی فضیلت وہ ابو بکر کے لیے ثابت ہی نہیں ہوتا، علی کے لیے، تو علی کو مقدم کر رہے تھے کس کے اوپر؟ ہم تو کچھ کہیں گے نہیں ورنہ آپ کو ہم سے شکایت ہو جائے گی۔ سنیں ذرا بات کو، آگے کہتے ہیں کہ وہ ابن تیمیہ اس کتاب کا ذکر کر رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں، ابن کثیر تعریف کر رہے ہیں ذکر، کیونکہ اس وقت سعودی عرب کی طرف سے ریال نہیں آتے تھے، اس وقت سعودی عرب کی طرف سے ریال نہیں آتا تھا۔ ہاں ہم کہتے ہیں لاؤ لاؤ جلدی لاؤ، پانی لاؤ، ڈالو ان پر، ڈالو ڈالو جلدی سے۔ اب کون سی باتیں کر رہے ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ دور ہی ان کا تھا، عباسیوں کا، امویوں کا، وہی خلفاء، وہی سلاطین کا دور تھا وہ، کہ جن کے لیے تم کہتے ہو کہ تاریخ انہوں نے گھڑوائی ہے، دور ہی ان لوگوں کا تھا۔ تو لطف کی بات یہ ہے کہ اگر اس دور کے اندر جو حضرات بھی موجود تھے، مثال طور پہ ابن الجوزی وغیرہ جتنے بھی تھے، انہوں نے رافضیت کا رد کیا ہے، دیگر چیزوں کا رد کیا ہے، تو وہ کس کی سپورٹ کے اوپر انہوں نے کیا ہے؟ گورنمنٹ کی، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ علم دوست لوگ تھے، ہمارے حضرات کی طرح نہیں تھے کہ جو اسلام کی ترویج کے اندر اپنا کوئی کردار ادا نہیں کرتے۔ اچھا پھر تھوڑی دیر کے لیے ہم تصور کر لیتے ہیں اس وقت سعودی عرب سے ریال نہیں آتے تھے، اور یہ لوگ اب ابن الجوزی کے خلاف ہو گئے، کیا مطلب اب ریال؟ مرزا جی سے کوئی ایسی پوچھے، مرزا جی یہ ہم تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں، ابھی ہم آپ کو بھی ذرا آپ کے آئینے میں دیکھیں گے، کہتے ہیں
اور یہ جو کفایت اللہ سنابلی کہتا ہے محدثین کی گستاخی کرتا ہے، اس نے اتنی غلیظ زبان ابن الجوزی کے بارے میں استعمال کی اپنی کتاب کے اندر، ٹھیک ہے ان کو پھر کوئی خیال نہیں آتا؟ میں بتاؤں آپ، اے شکیلا، اے بات سن ادھر آ، تجھے پتہ ہے کل رات کو جمیلہ کے گھر میں لڑائی ہوئی ہے، بہت چیخ پکار ہوئی، بہت چیخ پکار ہوئی، جمیلہ کو اس کے شوہر نے فارغ کر دیا۔ ہاں کیا کہہ رہی ہو بی بی؟ ہاں جمیلہ کو اس کے شوہر نے فارغ کر دیا، او آدھے محلے کے اندر اڑ گئی، وہ جمیلہ فارغ ہو گئی، جمیلہ فارغ ہو گئی، جمیلہ کو طلاق ہو گئی، جمیلہ کو طلاق ہو گئی۔ سنو ذرا بات، سب پہنچے جمیلہ کے گھر، اسی طریقے سے گھر کا ماحول ہوتا ہے وہی ماحول تھا۔ کیا ہوا؟ کیوں آئے سب؟ کہنے لگے ہمیں پتہ لگا تجھے طلاق ہو گئی تو بہن ہم تیرے دفاع کے اندر آئے تھے۔ کیا ہو گیا؟ کس نے کہا تمہیں؟ شکیلہ نے کہا۔ شکیلہ نے کہا؟ ہاں، کہ وہی کہہ رہی تھی بہت جھگڑا ہوا، فارغ کر دیا اس کے شوہر نے۔ سنو ذرا بات، انہوں نے بلایا شکیلہ کو، شکیلہ باہر نکلی، تو کہہ رہی تھی جمیلہ کو طلاق ہو گئی۔ شکیلہ، میں نے کب کہا طلاق ہو گئی؟ میں نے تو کہا اس کے شوہر نے اس کو فارغ کر دیا۔ تو طلاق سمجھی ہے؟ سنو ذرا بات، مرزا جی نے شکیلہ ہے، اتنی غلیظ زبان ابن الجوزی کے بارے میں استعمال کی ہے کفایت اللہ سنابلی نے، کفایت اللہ سنابلی نے اتنی غلیظ زبان ابن الجوزی کے بارے میں استعمال کی ہے، اور مرزا جی کے مقلدین محلے دار اب بھاگتے ہوئے کہاں جائیں گے؟ کفایت اللہ سنابلی نے غلیظ زبان استعمال کی، کفایت اللہ، حرام ہے کسی کے اوپر کفایت اللہ سنابلی کی کتاب کھول کے دیکھ، پوچھ لے بھائی ابن الجوزی کے لیے کوئی ایسے الفاظ میں غلیظ زبان استعمال کی۔ اچھا، ان کو پھر کوئی خیال نہیں آتا، یہ ان کی 2 نمبر پالیسی ہے۔ اچھا بھائی یہ ان کی 2 نمبر پالیسی ہے، اور یہ ہمارے چوچو مرزا یہ تو 1 نمبر ہے، چائنا کا مال۔ سنو ذرا بات، مرزا جی نے پارٹ 1 کے اندر کہا یہ ابو داؤد کی عادت ہے، امام ابو داؤد کی یہ عادت ہے، وہ فلاں فلاں مرد کر کے نا نام چھپا لیتے ہوتے ہیں، تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ہمیں تو پتہ غلط ہی ہے۔ مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ امام ابو داؤد روایات میں سے اپنی طرف سے لوگوں کے نام چھپا لیتے ہیں، تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہمیں تو پتہ ہی ہے غلط۔ کوئی پوچھے جب امام ابو داؤد پہ اتنا بڑا الزام لگا رہے تھے اس وقت شرم آئی تھی؟ نہیں آئی تھی نا؟ اب کم سے کم ہمیں وہ عبارت تو دکھا دیتے کہ جو غلیظ زبان ابن الجوزی کے لیے کفایت اللہ سنابلی نے استعمال، غلیظ زبان۔ لیکن شکیلہ، سمجھ گئے نا آپ لوگ شکیلہ کو؟ بہرحال تو کہتے ہیں کہ سنو ذرا بات کو، اب کیا ہونے جا رہا ہے، اب ذرا دیکھنا اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب مرزا جی کا نشہ ٹوٹ رہا ہے، اب مرزا جی کا نشہ ٹوٹنے والا ہے۔ دیکھو یہ ٹوٹا، کہتے ہیں ابن جوزی کی کتاب اس میں بھی ضعیف روایتیں بھی اور صحیح روایتیں بھی، چل ختم دی اینڈ۔ ہم کفایت اللہ، ہم جو نا وہ فوراً علی الحسن نقوی کی طرف دیکھیں گے، کیا کہتے ہو؟ مزہ آیا؟ تاریخ دمشق اس کی سندیں پرکھنے کی ضرورت ہے، تاریخ الخلفاء سیوطی کی اس کی سندیں پرکھنے کی ضرورت ہے، اور رہس ہے کہ ابن الجوزی سے اگر کتاب یزید کی مذمت میں ثابت ہو جاتی، اگر ثابت ہو جاتی تو مرزا جی نے آگے کیا کہا؟ اس میں بھی ضعیف روایتیں موجود ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری پپیاں واپس دے دو۔ ہاں کیا آدمی ہو تم یار؟ ایسے پوچھا مستند کتاب بتاؤ، ہم اتنا سنتے رہ گئے، تم مستند کتاب بتاؤ گے؟ کہاں لا کے تم نے گٹار کا تار توڑ دیا کہ تم تو وہی کہہ رہے ہو کہ اس میں بھی ضعیف روایت ہے۔ اب بچا کیا؟ سبھی واقعہ کربلا پہ، اس کا مطلب کوئی مستند کتاب تم خود بتا رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں تم ایسے نہیں بول رہے ایک جملے کے اندر کہ کوئی مستند کتاب نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں پتہ ہے، تم ایسا بول دیتے نا ایک جملے میں کہ واقعہ کربلا کے یہ جو گھڑی ہوئی کہانیاں جو یہ لوگ سناتے ہیں، تم اگر ایک جملے میں یوں کہہ دیتے کہ واقعہ کربلا پر اس حوالے سے کوئی مستند کتاب نہیں ہے، تو پھر تو کوئی بھی تم سے بولتا ہے کہ اچھا پھر تم یہ جو قاتلین حسین بتا رہے ہو شمر کو،
عبید اللہ بن زیاد کو، یزید کو، یا دیگر جن کو بھی تم بتا رہے ہو یہ قاتلین حسین بتا رہے ہو تم لوگ کو، تو ان کا قاتلین حسین ہونا ثابت ہے. مطلب تمہاری دال ساری جل جانی تھی، کالی ہونا تو دور کی بات. کہتے ہیں لیکن مطلب یہ ہے کہ واقعہ کربلا بہرحال ہوا ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ واقعہ کربلا بہرحال ہوا ہے. اب پوچھو کہ ہم کیا کہہ رہے تھے؟ مرزا جی ہم کیا کہہ رہے تھے؟ تم نے پھینکی رسیاں دکھائے کیا؟ ہمیں تو رسیاں دکھ رہی تھی، ہم نے شروع میں بتا دیا رسیاں، تم نے کہا دیکھو اس کو کہہ رہا رسیاں. یہی تو ہم نے کہا تھا کہ واقعہ کربلا تو بہرحال ہوا ہے، مگر ان تفصیلات کے ساتھ نہیں ہوا جو تفصیلات مرزا جی اور مرزا جی کے آباء و اجداد گھڑ کے سناتے ہیں. اور آگے سنیں، کہتے ہیں اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ سیدنا حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے بارے میں یہ والے فضائل نہیں ہیں. ہمارے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرٹیفکیٹ ہے، اس کی بنیاد پر ہم فٹ ان کرتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، ہمارے پاس تو سرٹیفکیٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب پہلے تو کوئی پوچھے اینڈ رزلٹ میں سیدنا حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، اس کا انکاری کون ہے؟ یہ سوال میں کسی نے پوچھا تھا تم سے؟ نہیں. پھر کیوں نہیں اس کا انکاری ہے؟ کسی نے کوئی تم سے بات بھی کی تھی؟ نہیں. تم سے تو پوچھا گیا تھا واقعہ کربلا میں مستند کتاب بتاؤ، وہ بتائی نہیں. تو تم نے آخر میں اینڈ رزلٹ نکال کے دکھایا کہ کوئی ہے ہی نہیں. اب تم نے یہ نہیں نکالی تاکہ میں اس کور کے اندر رہوں کہ دیکھو محب اہل بیت ہے. ہم تو کہتے ہیں ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ سیدنا حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. ہم بولیں ادھر آؤ، لائے کہاں سے سرٹیفکیٹ؟ نادرس ہے. لائے کہاں سے ہوئے سرٹیفکیٹ؟ بل لائے تو بخاری مسلم سے ہو نا. جنتی نوجوانوں کے سردار والی روایت کہاں ہے؟ لائے تو اہل سنت کی کتابوں سے ہی ہو نا، لائے تو ہماری کتابوں سے ہی ہو نا. اور بھائی میرے پیارے، تو تمہارے پاس نہیں تھا سرٹیفکیٹ، کس کے پاس تھا؟ الحمدللہ کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہمارے پاس تھا. تم نے تو فوٹو کاپی چرائی ہے، تم نے تو سرٹیفکیٹ کی فوٹو کاپی چرائی ہے اور خود میڈل لینا چاہ رہے ہو کہ ہم بھی پڑھے لکھے ہیں. تم نے پڑھے لکھوں کا سرٹیفکیٹ چرا کے اپنے آپ کو بھی پڑھا لکھا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اینڈ رزلٹ ہم بتاتے ہیں جو آپ کر چکے ہیں، اور وہ یہ ہم علی کے شیعہ ہیں. پولیٹیکل ٹیم. اللہ سب بھائیوں کو مرزا انجینئر کا حقیقی چہرہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.